मोहम्मद डॉक्टर की एक आईडी ड्रॉप हो चुकी है, दूसरी आई है। हेलो हेलो। हेलो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हेलो। हाँ जी अब आ रही है। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। हाँ जी, क्या बात करेंगे? सर मैंने आपको देख लिया तो मैंने बोला कि चलो मैं आता हूँ। सिर्फ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा। जो एक दूसरे चैनल पे वाजदी का वो एक वो देते हैं, जो तबरी है उसके उससे जब आप वो जो भी स्टोरियाँ उसमें है, जो सारी इस्लामी तारीख है उसमें, उसके खिलाफ ये एक चीज बोलते हैं। मैंने आपको ईमेल भी की थी अपने दूसरे ईमेल से, अब काफी साल पहले, तो मैं कहना भी चाहता हूँ। मैंने कहा कि मैं जब मुझे मौका मिलेगा तो फिर मैं कहूँगा। वो ये हम्म। कहते हैं कि जो तबरी जिसने लिखी है वो खुद उसके स्टार्ट में कहता है कि ये जो मैं लिख रहा हूँ, आप लोग इस पे रिसर्च कर लो, ये चीज़ें गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है। तो वाजदी साहब जो है ना, ये गलत बयानी कर रहे हैं, मतलब बददियानती कर रहे हैं। मुझे जब समझ आ गई तो उसको भी समझ आ गई होगी। वो मैंने खुद पढ़ा उस चीज़ को, स्टार्ट के ही 2-3 पेजेस में है। तो उसमें वो ये बोल रहे हैं कि ये तारीख की बातें हैं, और तारीख में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो अकल नहीं माने, या कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आपका वो नहीं माने कि हो सकता है ये गलत हो, मतलब आपकी इंसानियत नहीं माने, क्योंकि बहुत गैर इंसानी बातें भी उसमें हैं। तो उसके दलील में वो ये बोल रहा है कि देखो ये चीज़ें ऐसी ही है क्योंकि हमको ऐसी ही पहुंची है पुराने लोगों से। तो पुराने लोगों ने ही हमको बताया हुआ है, तभी हम ये बोल रहे हैं। तो ये चीजें गलत नहीं है, वो इस चीज को अपना सबूत के तौर पे ये दे रहे हैं कि ये जो मैंने लिखा है वो सब ठीक है, और इसी तरह ही मुझ तक पहुंची है, और सबका आ रही थी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। अ, तो वो ये इस चीज को ये एक दलील के तौर पे पेश कर रहे हैं कि ये एक्चुअल में ये बातें ठीक है, और जो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे जिन लोगों ने बताई है वो हिस्ट्री ऐसे ही आगे बढ़ती है। हम्म। देखें, ये इन लोगों ने ना सीरत मैं तबरी की तो बात थोड़ी सी बाद में आती है ना। जी। मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो सबसे बड़ी बददियानती की है ना इस्लाम में, वो सीरत के साथ की है। असल में सीरत इब्ने हिशाम को अगर ये किसी गॉस्पल जैसी वैल्यू दे देते तो इनको किसी और किताब की जरूरत नहीं थी। ठीक है, हालांकि सीरत भी बहुत लेट है। सीरत रसूलुल्लाह की वफात के 218 साल बाद आती है। ठीक है, अगर ये उसको भी वैल्यू दे देते ना वैसी, तो फिर भी ये हो जाना था। मगर प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने उसको भी नहीं दी, और इन्होंने बाद में हदीसों का स्यापा डाल लिया, फिर तारीख का स्यापा डाल लिया। फिर आप मुझे बताएं कि सीरत की किताबें आज भी लोग लिख रहे हैं। यानी एक सिंपल सी बात है कि जब सीरत इब्ने हिशाम है और हदीस की किताबें हैं, तो आपको सीरत लिखने की जरूरत क्यों पड़ती है दोबारा? क्योंकि ये सीरत को मानते नहीं है ना, सीरत की किताब को। तो इनको बार बार सीरत की किताबें लिखनी पड़ती हैं उसकी वजह से। तो जब बार बार सीरत की किताबें लिखनी पड़ती हैं तो फिर प्रॉब्लम ये आ गई, इनमें डिसएग्रीमेंट ही रहेगा। और फिरका वारियत की सबसे बड़ी वजह इस्लाम में कुरान है। क्योंकि अर्ली मुस्लिम्स जो है ना, उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम था एक। जो मैं अर्ली मुस्लिम्स जिनको कह रहा हूं, वो हजरत मोहम्मद से कोई 150 से 200 साल बाद वाले हैं। क्योंकि उससे पीछे इस्लाम नहीं था असल में, मैं आपको ये भी बता दूं। ठीक है, तो उनके दरमियान में ही डिसएग्रीमेंट रहता था हमेशा कि कुरान असल में कहता क्या है। गजाली के दौर के जो लोग थे ना, उनमें डिसएग्रीमेंट ही रहता था। मुतजिला जो थे वो बिल्कुल कुरान की करते थे इंटरप्रिटेशन, वो किसी हदीस को नहीं थे मानते, वो अपनी अक्ल के मुताबिक करते थे। और आप मुझे बताएं कि कुरान में क्या लिखा है कि मेरी हदीसों की बेस पे या नबी की हदीसों की बेस पे कुरान की इंटरप्रिटेशन करना? कुरान में तो नहीं लिखा। कुरान का तो दावा यह है कि एक मुकम्मल किताब है। मगर मसला यह है कि इससे नामुकम्मल किताब दुनिया में कोई है ही नहीं है। कुरान की आप आयतें पढ़ते जाएं, आपको समझ ही नहीं आएगा। कुरान कहता है नमाज कायम करो, नमाज उधर सलात लिखा हुआ है। सलाद होती क्या कुरान बता नहीं सकता। हज होता क्या कुरान नहीं बता सकता। हज करना कैसे है कुरान नहीं बता सकता। खतना करना है तो कैसे करना है ये नहीं बता सकता। रोजा रखना है तो कैसे रखना नहीं बता सकता। कुरान कुछ भी नहीं बता सकता। तो आप सिर्फ और सिर्फ, मैं आपसे ये कहता हूं कि आप वो वक्त इमेजिन करें, हजरत मोहम्मद को मरे हुए 100 साल हुए हैं, कोई सीरत की किताब नहीं है। ठीक है जी, कोई कोई हदीस की किताबें नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप अब मुझे ये बताएं कि उस टाइम के मुसलमान
اسلام کو سمجھتے کیسے ہوں گے؟ ایک سمپل سی بات ہے، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، جدھر مرضی سے آؤ. اب ایک سمپل سی بات ہے کہ اس آیت کا یہ بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ رانگ ہول میں دخول کرنا ٹھیک ہے. لٹرلی یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب جو مرضی کرو تو مطلب یہ ہو سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے اس کا یہ مطلب. اور اب پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، جب حدیث نہیں ہے، فقہ کی کتابیں نہیں ہیں، چاروں امام ابھی نہیں آئے، ٹھیک ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، ہاں صحابہ کے تبع تابعی اور تبع تابعی ابھی زندہ ہیں، تو ایک تبع تابعی بیٹھا ہے بصرہ میں، دوسرا بیٹھا ہے دمشق میں، تیسرا بیٹھا ہے مکے میں، یا چوتھا بیٹھا ہے مدینے میں. ایک بات ایک کو پتا ہے، دوسرے کو نہیں پتا. تو اصل میں یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے ان باتوں کے اوپر، اور سخت اختلاف تھا، بہت ہی سخت اختلاف تھا. اتنا سخت اختلاف تھا کہ یہ ان کو جو غیر مسلم ہے نا، وہ ان کو تانے دیا کرتے تھے. جان آف ڈیماسکس نے ان کو باقاعدہ اپنی کتابوں میں تانے دیے ہوئے ہیں کہ یار تمہیں تو یہی نہیں پتا کہ قرآن نازل کیسے ہوا تھا اور قرآن پڑھتے کیسے ہیں. لٹرلی اس بندے نے یہ لکھا کہ تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے قرآن پڑھتے کیسے ہیں، آپس میں تم اسی بات پہ لڑتے رہتے ہو ہر وقت. اور یہ باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں خود. تو اب پرابلم یہی ہے کہ قرآن اب دیوان غالب کسی کو دے دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ یہ تمہاری کتاب حیات ہے، تم نے اس کے مطابق زندگی گزارنی. اب دیوان غالب جتنی مرضی خوبصورت شاعری ہو، کیا میں اور آپ اپنی زندگی دیوان غالب کے مطابق گزار پائیں گے؟ نہیں گزار پائیں گے. ٹھیک ہے، تو سمپل سی بات یہ ہے کہ اصل میں اسلام کی جو سب سے بڑا بلیک ہول ہے نا، وہ ہے قرآن. اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہر چیز، یہ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے کہ کسی نے جیسے اس کے پاس کوئی کٹے پٹے حصے تھے، اس نے جوڑ کے سارے ایک قرآن بنا لیا اور ایک نیا ریلیجن آ گیا بس. اب جی باقی کے لوگ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو واجدی یا جو مرضی ان کے مولوی حضرات جو مرضی کہیں، یہ ان کو اس بات کی سمجھ شاید ہوتی ہے اور باقیوں کو شاید نہیں ہوتی کہ اصل میں اسلام میں جتنی بھی کنفیوژن ہے، اس سب کی وجہ قرآن ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کرسچنز کا اور یہودیوں کا جو لٹریچر ہے نا، سپورٹنگ لٹریچر، وہ مسلمانوں کے سپورٹنگ لٹریچر سے نا میں کہتا ہوں کہ 100s آف ٹائمز کم ہے. اس کی جو مین چیز ہے نا، اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ان کی جو کتابیں ہیں نا، وہ ان کو کمپلیٹ سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ نکالنا ہے ان کتابوں میں سے نکالنا ہے، اور وہ کتابیں کیونکہ کمپریہنشن میں ہیں تو اس لیے وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہیں، اس میں پرابلم نہیں کبھی بھی کریٹ ہوتا. قرآن کی کمزوری ہے کہ قرآن ایک شاعری کی کتاب ہے، شاعری کا کوئی بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ ایک بات اور ماننی پڑے گی کہ اسلام جس علاقے میں پیدا ہوا تھا، عربی ایک دنیا کی بہت ہی چھوٹی پاپولیشن کی زبان تھی، اور خاص طور پہ حجازی عربی. ایون کہ دمشق والوں کو بھی اس کی سمجھ نہیں آتی تھی. مصر والے بھی اس ٹائم عربی نہیں بولتے تھے. بعد میں عرب رول کی وجہ سے ان لوگوں نے عربک بولنی شروع کی ہے پراپر. ٹھیک ہے، اس ٹائم ان کی زبانیں عربی جیسی نہیں تھی، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اب پرابلم یہ ہے کہ چھوٹی سی زبان والا مذہب اتنے لوگوں پہ نافذ کر دیا گیا اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. پھر بعد میں جب وہ عربی سیکھنے لگے تو، اور دوسری بات ہے قرآن کی تفسیریں، حدیث کی کتابیں، ٹھیک ہے، تفسیر کی کتابیں، سنت کی کتابیں سب اجمیوں نے لکھی ہیں، عربوں نے تو وہ بھی خود نہیں لکھی. بخاری کون تھا؟ بخارا کا تھا. ابن شام کون تھا؟ وہ بھی اس طرح ہی گیا تھا کسی اور جگہ کا. امام مالک کے بارے میں صرف آپ مدینے کا کہہ سکتے ہیں. امام مالک کی کتاب میں جو ہے نا وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ نہیں ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، اس میں گریڈنگ نہیں ہے حدیثوں کی، صحیح اور احسن اور یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. اس نے دی ہیں کئی جگہوں پہ وہ چین آف ٹرانسمیشن دیتا ہے، اور کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ وہ چین آف ٹرانسمیشن دیتا ہی نہیں ہے کئی حدیثوں کی. ٹھیک ہے، تو اب یہ سارے کا سارا یہ گنجل ہے اصل میں اسلام میں. ایون کہ ایکسٹریمزم جو انڈر کنٹرول نہیں آ سکتا نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ایک خاموش، جیسے ایک بندہ نہیں ہوتا ایسا کہ ایک گنگا بندہ آپ نے سائڈ پہ بٹھایا اور سارے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اصل میں سوری ٹو سے میں کبھی کسی ڈسیبلڈ پرسن کے لیے کوئی ایسی ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتا، مگر سمپل سی بات ہے کہ ایک گنگا بندہ ایک سائڈ پہ بیٹھا ہے اور وہ صحیح طرح بول نہیں سکتا، اسپیچ اس کو کوئی اسپیچ کا پرابلم ہے، وہ صحیح طرح بول نہیں سکتا، اور باقی سارے لوگ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور سمجھ ایک ادھر سے سمجھ، میں سمجھتا ہوں اس کی ایک بات تو میں آپ کو بتاتا ہوں، تو ادھر سے کوئی اور بندہ اس کا کوئی اور مطلب نکالتا ہے اور وہ کسی اور کو بتاتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کے سر پھاڑ رہے ہیں. یہ پرابلم ہے اصل میں سر.
سر شاعری میں ایک ہمارا دوست تھے، مطلب ہماری ایج کا ہمارا ہی دوست ہے، اس نے ایک اپنی ہی لینگویج میں ایک شعر لکھا، اور اس کے شعر کا ہم نے مطلب نکالا، تو اس کا جو انٹلیکٹ لیول ہے وہ ہم سے کم ہی ہے، وہ شاعر ہے لیکن ہم سے کم پڑھا لکھا ہے، ہم نے ایک مطلب نکالا تو وہ ہنسا، اس نے بولا کہ نہیں یہ مطلب نہیں ہے، دوسرا مطلب ہے۔ تو مطلب شاعری یہ ہے کہ اس کے لیے صرف جو لکھ رہا ہے صرف اسی کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا مطلب کی وجہ سے لکھ رہا ہے، جو سامنے والا ہے اس کو معلوم ہی نہیں پڑتا کبھی بھی۔ یہی بات ہے نا، آج آپ ایک سمپل بات دیکھیں، کمیونیکیشن اتنا کو مشکل کام نہیں ہوتا، آج دنیا میں ہزاروں ریسرچ پیپرز لکھے جاتے ہیں، کبھی مسئلہ نہیں آتا کہ یہ ریسرچ پیپر کی انٹرپریٹیشن یہ بنتی ہے۔ جب آپ فیکٹس پہ بات کرتے ہیں نا تو آپ کو انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے کہ آج ایک اور بھی چیز ہے کہ عام طور پہ جو رائٹر کتاب لکھتا ہے نا وہی اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہے، وہ سب سے بیسٹ ٹرانسلیشن ہوتی ہے، اللہ خود ہی ٹرانسلیشن کر دیتا، یا اللہ بھائی عربی حجاز کی عربی میں قرآن کو نازل ہی نہ کرتا، وہ لیٹن میں قرآن یا گریک میں قرآن نازل کرتا، سب سے بہتر بات، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ انٹرنیشنل لینگویجز تھی۔ گریک اور لیٹن تو اس ٹائم اتنی کمپلیٹ زبانیں تھی، عربی میں تو بہت سی باتوں کے لیے ورڈ بھی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، ان میں سب کے لیے ورڈ ہیں۔ آپ کو پتا کہ قرآن کی لینگویج پہ جو ریسرچ ہو رہی ہے اس کے مطابق یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے اندر قرآن کے اندر لون ورڈز ہیں، سیریاک کے، سائرو عرمک کے، ٹھیک ہے، ہیبرو کے، اور بہت سی زبانوں کے جو ہے لون ورڈز ہیں، ایتھوپین کے لون ورڈز ہیں۔ عربوں کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ورڈز ہیں، ٹھیک ہے، شروع میں مسئلہ ہوتا تھا ان کو۔ چلیں کوئی اور بات کریں گے آپ؟ تھینک یو سر، تھینک یو سر، بس یہی تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، اوکے بائے بائے۔ اوکے سر، بائے بائے۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔